یعنی آپ نے سنا ہوگا آم کے آم گٹھلیوں کے دام، تو نہ تو اس میں آم ہے نہ آم کے دام ہے۔ یہ ویڈیو بنائی گئی ہے جامن کی اور اس کی گٹھلیوں کے فائدے کی۔ جب یہ پتہ چلا تو سوچا کہ آپ سب سے بھی شیئر کیا جائے۔ لیکن ہاں، یہ یاد رکھیں کہ اگر آپ کہیں بھی کبھی بھی کوئی ایسی ترکیب یا کوئی ٹوٹکا یا کوئی چیز دیکھتے ہیں تو اس کو فوراً سے نہ شروع ہو جائیں کرنے کے لیے، اس کے بارے میں اپنے مالک سے ضرور مشورہ کریں، کیونکہ وہ سب چیزیں جو ہوتی ہیں وہ عمومی طور پہ ہوتی ہیں اور ہر انسان کی اپنی الگ الگ قسم کی اس کی کیفیت ہوتی ہے اور اس کے لیے وہ الگ الگ طریقے سے وہ چیزیں بیہیو کرتی ہیں۔ تو ضرور دیکھیں، سمجھیں، پرکھیں، پھر استعمال کریں۔ تو آئیے ہم جامن اور اس کے گٹھلیاں اور جملہ چیزوں کی فائدے کو ہم بات چیت کے ذریعے سن کے سمجھ کے اور سیکھتے ہیں۔ تو آئیے چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ اچھا، تو آج ہم بات کر رہے ہیں جامن کی، ایک ایسا پھل جو آپ دیکھیں اکثر نظر انداز ہو جاتا ہے۔ جی بالکل۔ لیکن جو مواد ہمیں ملا ہے، کچھ یوٹیوب کلپس ہیں، کچھ مضامین کے حصے، جی ان سے تو لگتا ہے کہ بھئی یہ صحت کا خزانہ ہے۔ صحیح کہہ رہے ہیں۔ تو آج ذرا گہرائی میں جا کر دیکھتے ہیں ان ذرائع کی روشنی میں کہ جامن میں اور خاص طور پر وہ جو ہے اس کی گٹھلی میں کیا خاص بات ہے۔ اور ایک مزے کی بات یہ بھی ہے نا کہ کھاتے ہوئے زبان پر وہ تھوڑی خشکی سی آتی ہے۔ ہاں، وہ کسیلا پن سا ہوتا ہے۔ بالکل۔ لیکن ذرائع بتاتے ہیں کہ یہ کیلشیم، میگنیشیم، آئرن، وٹامن سی ان سب سے بھرپور ہے۔ جی۔ اور آتا بھی ہے بس مانسون میں کوئی 1.5-2 مہینے۔ جی ہاں۔ سندھ پنجاب میں سنا ہے خوب فصل ہوتی ہے۔ جی ہاں۔ موسم کا پھل ہے تو فائدے بھی اسی موسم کے حساب سے ہوں گے۔ اور جو سب سے میرا مطلب ہے نمایاں بات ان ذرائع میں ہیں وہ ذیابیطیز کے حوالے سے۔ اچھا۔ ٹائپ 2 ڈائبٹیز۔ جی، ٹائپ 2۔ ایک طریقہ تو یہ بتایا گیا ہے کہ اگر کوئی 2 مہینے روزانہ 3 بار جی، ناشتے میں، دوپہر اور رات کے کھانے سے پہلے 7 دانے۔ صرف 7 دانے؟ ہاں، 7 دانے کالی مرچ اور نمک لگا کر۔ تو کہتے ہیں کہ یہ خون میں شوگر کی سطح کو قابو میں لانے میں مدد دے سکتا ہے۔ یعنی انسولین کے نظام کو بہتر کر کے؟ شاید۔ جی، ذرائع اسی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ انسولین کی سطح بہتر ہو سکتی ہے اور بلڈ شوگر کم ہو سکتی ہے۔ واہ، اچھا، اور اس کا شربت، اس کا بھی ذکر تھا ذرائع میں؟ جی بالکل، شربت، لیکن بغیر چینی کے۔ ہاں، وہ تو لازمی ہے۔ صرف گودا، پانی یا برف اور تھوڑا پودینہ ڈال لیں۔ تو یہ تیزابیت، سینے کی جلن اور منہ کے چھالوں کے لیے مفید بتایا گیا ہے۔ اچھا، وہ جو پان یا گٹکا کھانے والوں کو ہو جاتے ہیں اکثر؟ جی، خاص طور پر ان کے لیے، اور جلد کے مسائل جیسے کیل مہاسے، اس کے لیے بھی اس کا جوس پینا فائدہ مند ہے۔ تو کتنا پینا چاہیے، مطلب کوئی مقدار بتائی گئی ہے؟ ہاں، تقریباً 250 گرام سے ½ کلو تک روزانہ استعمال کیا جا سکتا ہے پھل کی صورت میں۔ ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ یہ خون بنانے میں بھی مددگار ہے۔ یعنی آئرن کی وجہ سے؟ جی، آئرن بھی ہے اور دوسرے اجزاء بھی ہوں گے۔ پھر جگر کے امراض اور جسم میں کہیں سوزش ہو، اچھا، اس میں بھی اس کے فائدے بتائے گئے ہیں۔ اور یہ جو مونسون کے انفیکشنز ہوتے ہیں نا، گلا خراب، کھانسی، ہاں، آواز بیٹھ جاتی ہے بعض اوقات۔ بالکل، خاص طور پر جو لوگ آواز کا زیادہ استعمال کرتے ہیں جیسے گلوکار یا نعت خواں حضرات، ان کے لیے جامن کھانا بہتری لا سکتا ہے۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ اور یہ پیشاب آور بھی ہے، اور گیس یا پیٹ پھولنے میں، جیسے آپ نے کہا، کالی مرچ نمک کے ساتھ استعمال کا مشورہ ہے۔ تو پھل کے تو یہ فائدے ہو گئے، لیکن جو اصل حیرانی کی بات ہے نا، جو ان ذرائع سے پتہ چل رہی ہے، وہ ہے اس کی گٹھلی۔ جی ہاں، جسے ہم سب پھینک دیتے ہیں بالکل بیکار سمجھ کر، لیکن ذرائع کہتے ہیں کہ اس کو دھوئیں، سکھائیں، پیس کر پاؤڈر بنائیں، اور یہ بھی بہت کام کی ہے۔ بالکل، اور اس کا بھی سب سے زیادہ ذکر آپ دیکھیں ذیابیطس کے حوالے سے ہی ہے۔ اچھا، گٹھلی کا پاؤڈر بھی؟ جی، کہتے ہیں صبح نہار منہ سادہ یا نیم گرم پانی سے یہ پاؤڈر لیں تو شوگر کنٹرول کرنے میں مدد ملتی ہے، اور جسم سے وہ جو ہے فاضل مادے نکالنے میں بھی مدد دیتا ہے۔ زبردست۔ ایک اور ترکیب بھی بتائی گئی ہے ذرائع میں، تھوڑی یعنی کہ پیچیدہ لگتی ہے، لیکن بتائیں۔ جامن کی گٹھلی کا پاؤڈر 200 گرام،
جامن کے درخت کی چھال کا پاؤڈر 200 گرام اور 50 گرام گڑمار بوٹی۔ گڑمار بوٹی یہ کیا چیز ہے؟ یہ ایک جڑی بوٹی ہے جو روایتی طور پر شوگر کم کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ تو ان تینوں کو ملا کر صبح شام 1 چمچ لینا۔ اچھا، تو یہ بھی شوگر کنٹرول کے لیے ہے؟ جی، ذرائع تو یہی کہتے ہیں۔ کمال ہے۔ لیکن کیا یہ پاؤڈر صرف شوگر کے لیے ہی ہے یا اس کے اور بھی فائدے ہیں؟ نہیں، اور بھی ہیں۔ ذرائع کے مطابق پرانی پیچش میں یعنی ڈیسنٹری میں دہی میں ملا کر لینا۔ اور گردے کی پتھری کے لیے بھی دن میں 3 بار دہی میں ہی ملا کر۔ گردے کی پتھری کے لیے بھی؟ یہ تو بڑی بات ہے۔ جی، پھر معدے کی کمزوری، دست یا اسہال وغیرہ میں بھی اس کا ذکر ہے۔ اس کے لیے ایک اور طریقہ بتایا ہے کہ جامن کے نرم پتے لے کر۔ پتے؟ جی، نرم پتے، ان کو گٹھلی کے پاؤڈر کے ساتھ پیس کر نمک ملا کر چھوٹی چھوٹی گولیاں بنا لیں۔ یعنی ہاضمے کے پورے نظام کے لیے ہی کافی کچھ ہے اس میں۔ بالکل، اور فہرست لمبی ہے۔ آنکھوں کے مسائل ہیں جیسے پانی بہنا یا موتیا بن کا اگر شروع ہو اچھا، تو صبح شام پانی کے ساتھ یہ پاؤڈر لینا۔ پھر قوت مدافعت یعنی امیونٹی بڑھانا، ہائی بلڈ پریشر کنٹرول کرنا، فالج کے خطرے کو کم کرنا، یہ سب ممکنہ فوائد میں شامل ہیں۔ ارے واہ! آواز کے لیے بھی ایک ٹوٹکا بتایا گیا ہے۔ اسی پاؤڈر کو شہد میں ملا کر گولیاں بنا لیں اور انہیں چوسیں۔ آواز کی بہتری کے لیے گلوکاروں والی بات پھر آ گئی؟ جی، پھر جسمانی کمزوری اور درد میں پھل کی گودے کے ساتھ اس پاؤڈر کا پیسٹ بنا کر لگانے کا کہا گیا ہے۔ وزن کنٹرول کرنے میں مددگار، اور دانتوں مسوڑوں کی صحت منجن میں ملا کر استعمال کریں۔ منجن میں؟ جی، اور جلد کے لیے بھی ماسک بتائے گئے ہیں، لیموں کا رس، بیسن، اس طرح کی چیزوں میں ملا کر۔ یعنی سر سے پاؤں تک فائدے ہی فائدے ہیں۔ لگتا تو یہی ہے، اور صرف پھل اور گٹھلی نہیں، ذرائع میں جامن کے دوسرے حصوں کا بھی ذکر ہے۔ اچھا، جیسے درخت کی چھال، اس کا جوشاندہ پیچش کے لیے، اور اسی چھال کے پانی سے غرارے کرنا مسوڑوں اور گلے کے لیے اچھا بتایا گیا ہے۔ اور نرم پتوں کا ذکر پہلے بھی آیا، انہیں پیس کر نمک کے ساتھ دست روکنے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ جو معلومات ہمیں ان ذرائع سے مل رہی ہیں ان کے حساب سے تو جامن، اس کا پھل اور خاص طور پہ وہ گٹھلی جسے ہم پھینک دیتے ہیں، جی، صحت کے لیے واقعی بہت اہم ہے، خاص کر ذیابیطیس والوں کے لیے، ہاضمے کے لیے، جلد کے لیے، قوت مدافعت کے لیے۔ جی بالکل۔ واقعی اگلی بار جامن کھاتے ہوئے گٹھلی کو ضائع کرنے سے پہلے یہ سب باتیں ذہن میں ضرور آئیں گی۔ اور ایک بات اور جو ان ذرائع میں آپ دیکھیں اشارتاً موجود ہے، وہ ہے اس کی ممکنہ اینٹی کینسر اور انفیکشن سے لڑنے والی خصوصیات۔ اوہ اچھا، اینٹی کینسر بھی؟ جی، اس کا ذکر ملتا ہے، لیکن ظاہر ہے اس پر مزید تحقیق کی ضرورت ہے۔ تو یہ دیکھنا دلچسپ ہوگا کہ مستقبل میں سائنس اس حوالے سے کیا کہتی ہے، اور جسم کی حفاظت میں جامن کا کردار کہاں تک ثابت ہوتا ہے۔ یہ واقعی ایک سوچنے کی بات ہے۔